بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، فہم دین کی 48ویں قسط کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضوی حاضر ہے۔ گزشتہ اقساط کے ذریعے علم غیب نبوی پر مفصل معلومات ناظرین تک پہنچ چکی ہیں۔ آج شرح حدیث جبرائیل کے 17ویں اور آخری پروگرام میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے ایک آخری سوال کا جواب ارشاد فرمائیے کہ حدیث جبرائیل میں آیہ امور خمسہ کی تلاوت کا کیا مقصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آیہ علوم خمسہ کی تفسیر پر مشتمل سابقہ اقساط کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت کا علم لامحدود علم ہے، اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم ہے اور ابدی اور ازلی علم ہے۔ کفار کی بحث چونکہ صرف 5 امور پر تھی اور انہی کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، اس لیے آیہ امور خمسہ میں انہی 5 علوم کا ذکر ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علوم کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک آیہ امور خمسہ کی بات ہے تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کرنا بڑی مضحکہ خیز بات ہے۔ آیت کے انداز کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں، اگلے حصے کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش برساتا ہے۔ اب اس جملے سے یہ بات کہاں پہ آ گئی کہ بارش برسانے کے حوالے سے، بارش کے وقت کے حوالے سے علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ یہ بات تو یہاں پہ آئی ہی نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ تو اس جملے سے یہ مطلب اخذ کرنا کہ اللہ نے یہ علم کسی اور کو نہیں دیا اور کوئی اور نہیں جانتا، یہ کہاں سے نکالا گیا؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کمائے گی، کوئی جان ادراک نہیں رکھتی کہ وہ کہاں پر اس کی موت واقع ہوگی۔ ان دونوں حصوں میں بھی ادراک کی نفی کی گئی ہے، یعنی عقل سے، تخمینے سے، حساب سے جان لینا، اس کی نفی کی گئی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم سے جان لینے کی نفی ہرگز یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں آیت کے پہلے حصے کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اگر اس جملے سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ قیامت کا علم فقط اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو پھر تو ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اجر عظیم بھی فقط اللہ کے پاس ہے، وہ کسی اور کو اجر عظیم عطا نہیں کرتا، اس لیے کہ اجر عظیم کے حوالے سے آیت کا انداز اور اس کی ترکیب بھی بالکل اسی طرح سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 22 ہے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس ہے عظیم اجر۔ تو جس طرح ادھر فرمایا بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، ایسے ہی ادھر ارشاد ہو گیا کہ بے شک اللہ کے پاس ہے اجر عظیم۔ اگر آیہ امور خمسہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا اور وہ کسی اور کو نہیں دیتا، تو پھر یہاں بھی یہ مفہوم اخذ کر لیجئے کہ اجر عظیم بھی اللہ کسی اور کو عطا نہیں کرتا۔ تو اس طرح کے جو مفہوم لوگوں نے اخذ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے، یہ ان کی جہالت اور حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرات محترم، آج ہم نے اس علم غیب کی بحث کو سمیٹنا ہے اور حدیث جبریل کی اجمالی شرح کو مکمل کرنا ہے۔ ایک بحث علم غیب کے حوالے سے شاید آپ نے سنی ہو، کتابوں میں یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے اور اس پہ مناظروں میں بھی بحث مباحثہ رہا ہے ماضی میں، کہ ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ جزوی علم ہے، اور دوسری طرف یہ موقف ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کلی علم ہے۔
تو اس بحث میں بھی کافی زیادہ زور و شور سے حصہ لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی علم ہے تو اس پہ یہ اعتراض کر دیا جاتا ہے کہ یہ تو شرک کر دیا، کلی علم تو اللہ کے پاس ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اصل میں کل اور جزو کو یہ لوگ سمجھے ہی نہیں ہیں. کوئی بھی چیز اپنی ذات میں کل یا جزو نہیں ہوا کرتی، بلکہ اس کا جب کسی دوسری چیز سے موازنہ کیا جائے تو وہ اس کے کل یا جزو ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. مثال کے طور پہ ڈرائنگ روم ایک جز ہے اور گھر کل ہے، اور جب گھر کا موازنہ ڈرائنگ روم کی بجائے محلے کے ساتھ کیا جائے گا تو پھر یہی گھر جو ڈرائنگ روم کے مقابلے پہ کل تھا اب محلے کے مقابلے میں جز بن جائے گا اور محلہ کل بنے گا. اسی طرح سے جب اس محلے کا موازنہ شہر سے کیا جائے گا تو یہ محلہ جو گھر کے مقابلے میں کل کہلاتا تھا اب یہ شہر کے مقابلے میں جز قرار پائے گا اور شہر کل قرار پائے گا. تو یہاں پہ بھی یہ بات سمجھ لیں کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے حوالے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم عطا فرما رکھا ہے، تو اس کل سے مراد اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ مقابلہ اور موازنہ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ دیگر مخلوقات کے علم کے ساتھ موازنہ کیا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ ساری اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے، ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کے مقابلے میں اس کی حیثیت شاید اتنی بھی نہ ہو جتنی سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی ہوتی ہے. تو مخلوقات کا جو علم ہے اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم کلی علم کہتے ہیں. ہم جب کلی علم کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ موازنہ ہرگز مراد نہیں ہوتا. جن لوگوں نے یہ مفہوم ہماری گفتگو سے اخذ کیا ہے وہ بالکل غلطی پر ہیں اور انہوں نے ہمارے عقیدے اور موقف کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو ہم کبھی بھی نہیں لاتے. ناظرین محترم، شرح حدیث جبریل کے ضمن میں آیہ علوم خمسہ پر یہ 7ویں ویڈیو ہے. ان 7 ویڈیوز میں ہم نے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے جتنے بھی سوالات اٹھتے تھے ان کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیا ہے، اور اس ساری گفتگو کا جو لب لباب اور نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ آیہ علوم خمسہ کی حدیث جبریل میں موجودگی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کی نفی کے لیے نہیں ہے، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں یہ آیت اس لیے تلاوت فرمائی کہ قیامت کے حوالے سے سوالات کی حوصلہ شکنی ہو. جن لوگوں نے اس حدیث میں آیہ علوم خمسہ کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کا انکار کیا، دراصل انہوں نے قرآن مجید کو بھی پس پشت ڈالا اور قرآن مجید کی ان تمام آیات کے انکاری ہوئے جن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم غیبیہ کا اثبات موجود ہے، اور پھر ہزاروں احادیث مبارکہ کا بھی انکار کیا جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع علوم کا اثبات ہوتا ہے. تو اس آیت کی حدیث جبریل میں موجودگی کی فقط ایک وجہ ہم پر واضح ہوئی اس ساری گفتگو سے کہ قیامت کے حوالے سے سوالات کی حوصلہ شکنی مقصود تھی. ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی حدیث جبریل کی اجمالی شرح کا بیان مکمل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے. پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ